السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیف فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے آپ ملاحظہ کر رہے تھے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نوڈیرو میں خطاب کر رہے تھے اور آج بھی ان کی تقریر میں وہی جوش و ولولہ تھا. آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم ولادت ہے اور آج زرداری صاحب نے ایک دفعہ پھر اپنی حکومت کے کارنامے ساروں کو یاد دلائے اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پروانے ہیں، جمہوریت کی شمع پر جل جائیں گے. اور اب بھی انہوں نے یہی کہا کہ جو شیر صرف غراتے ہیں ان سے مت گھبرائیں، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اور ابھی بھی ان کا اسی بات پر ایمفیسس ہے کہ جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں یا ہوں گی ان کو ہر طرح سے ڈیفیٹ کیا جائے گا. اور گورنمنٹ جو ہے اپنی جگہ پر موجود رہی تھی. جتنی بھی انہوں نے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں اپنی اس تقریر کے اندر، سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اسی وقت اس کے اوپر کامنٹ لے لیتے ہیں. سیٹھی صاحب، زرداری صاحب کو آج پھر موقع ملا ہے نا عوام کے سامنے جانے کا، ایڈریس کرنے کا. آج ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بڑی مضبوط ہے. اور چلیے اسی بات سے شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو شیر ہیں، جو جعلی شیر ہیں، جو گراتے ہیں، ان سے مت گھبرائیں. تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ جعلی شیر جو ہیں وہ تو ماؤ زے تونگ نے کہا تھا، پیپر ٹائیگرز. آپ کو نہیں یاد، مگر ماؤ زے تونگ نے کہا تھا کہ یہ امپیریلزم جو ہوتی ہے یہ پیپر ٹائیگر ہوتی ہے. تو یہ کاغذ کے شیر ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ لگتے شیر ہیں، اندر سے یہ کھوکھلے ہوتے ہیں. تو اس کی وہ حوالہ دے رہے ہیں. اب شیر کون سے؟ یہ کاغذی شیر ہے. شیر انتخابی نشان کس کا ہے؟ ہاں، انتخابی نشان کس کا ہے وہ تو خیر ہے، مگر میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب کی طرف یہ اشارہ ہے. یہ ایک کاغذی شیر کا جو اشارہ ہے، یہ شاید میں سمجھتا ہوں ان حلقوں کی طرف ہے جہاں سے انہیں خطرہ سب سے زیادہ محسوس ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے ہمیں ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. سب عوام جانتی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ خطرہ جوڈیشری سے ہے اور اوپنلی کیونکہ چیلنج کیا جا رہا ہے، اور انڈائریکٹلی فوج کی طرف سے ہے. وہ تو ہر ایک حکومت کو ہوتا ہی ہے. اچھا سیٹھی صاحب، ایک اور اس کے اندر جو بات زرداری صاحب نے کہی، انہوں نے کہا جی ہم نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں پچھلے 2.5 سالوں میں اور ابھی بہت سے کام کرنا باقی ہیں. تو کامیابیاں اچھی کام پازیٹیو ہوئے ہیں. مہم نہیں، وہ کامیابی کی تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لی تھی نا. اب بات یہ ہے کہ آگے کیا انہوں نے حاصل کرنا ہے. اگر اسی قسم کا ریکارڈ رہا تو کاغذی کارروائی بڑی ہوگی، مگر عوام سے جب آپ پوچھیں گے تو عوام کہیں گے ہمیں کچھ نہیں ملا. ابھی این ایف سی ایوارڈ کاغذی کارروائی، بلوچستان میں پیکیج دیا کاغذی کارروائی، یہ ساری کارروائی. 18ویں ترمیم بھی عوام کی زندگی کے اوپر کیا اثر ہے؟ کوئی اثر نہیں. تو یہ کاغذی کارروائی ہے نا. تو کاغذی شیر ورسز کاغذی کارروائی. اچھا، یعنی پریکٹیکلی کوئی عوام کا مطلب ہے کہ اگر 2 سال یہ اور 2.5 سال گزارتے ہیں اور پھر بھی لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے، معیشت نہیں بڑھاتے، بہتر کرتے، جابز نہیں دیتے، انفلیشن کو نہیں کم کرتے، غربت کو کم نہیں کرتے، بجلی کا جو بحران ہے اس کو ختم نہیں کرتے، تو مطلب ہے میں لسٹ بناتا جاؤں، اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی نا. تو ابھی تک تو وہاں کچھ نہیں ہے. اچھا، یہ ظاہری ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ریٹرک کے نارملی جب بات کی جاتی ہے تو پچھلی حکومتوں کو مدعا الزام ٹھہرایا جاتا ہے تمام تر خامیوں کا. آج زرداری صاحب نے کہا کہ یہ بجلی ہوتی، پانی ہوتا، اگر لغاری لغار نہ کرتا. وہ فاروق لغاری صاحب کی بات کر رہے ہیں. ہاں، لغاری لغار نہ کرتا. دراصل پیپلز پارٹی کو بہت دھکا لگا تھا. زرداری صاحب نے وہ شیوا جی کی طرح جپھی ڈال کے چاقو لگا دیا پیچھے سے. ڈپٹی لیڈر تھے پارٹی کے، بے نظیر کے ٹرسٹڈ ایڈ تھے، انہیں پریزیڈنٹ بنایا 93 میں، اور 96 میں انہوں نے ڈسمس کر دی گورنمنٹ. تو میرا خیال اشارہ زرداری صاحب کا یہ تھا کہ ایک سندھی چیف جسٹس جس کا نام سجاد علی شاہ صاحب تھے، اور انہوں نے لغاری صاحب کے جو ڈسمسل آرڈر تھا اس کو اپہولڈ کیا. کنٹراسٹ میں پنجابی پرائم منسٹر کو جب نکالا ایک پٹھان پریزیڈنٹ نے، تو ایک پنجابی چیف جسٹس نے ان کو ریسٹور کر دیا. نواز شریف صاحب کو غلام اسحاق خان نے نکالا تھا اور نسیم حسن شاہ نے ان کو ریسٹور کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا. تو مگر یہ جو کہنا کہ اس کے نتیجے میں مارشل لاء لگا، دراصل زرداری صاحب 3-4 سال کی چھلانگ مار گئے. اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے تھے. تو نواز شریف صاحب کی حماقتیں نہ ہوتی تو مارشل لاء نہ لگتا. تو ان کا جو نکالنا تھا زرداری صاحب کی بے نظیر کی حکومت کا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مارشل لاء لگنے کے ساتھ. اس کا تعلق ہے اپنی حکومت چھٹی کروائی، میاں صاحب آ گئے. اب میاں صاحب کا تعلق ہے مارشل لاء کے ساتھ. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اب اس پہ مجھے پڑھ کے ہنسی آ رہی ہے، آپ برا نہ منائیے گا، کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میرے میں بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی روح ہے. اچھا، یہ کہا ہے جی. روح سے مراد یہ ہے کہ وہ تو چل بڑے بس ہے، مگر زرداری صاحب ابھی جہاد جدوجہد کر رہے ہیں.
تو میں بھٹو تو نہیں ہے مگر ان کی روح مطلب ان کی اسپرٹ, ان کا جذبہ, ان کے خیالات, ان کے ویژن, وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ان کے یہ ان کی لیگیسی کو آگے لے کے یہ آپ ان کا وہ مطلب بتا رہے ہیں. میں مطلب بتا رہا ہوں. کیا آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں, کیا آپ اس پہ اعتبار کرتے ہیں؟ نہیں, میں ایکچولی میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, محترمہ بھی خاص ویژن وغیرہ نہیں تھی, تو میں کیسے یہ محترمہ کا ویژن نہیں تھا؟ نہیں, کوئی خاص نہیں تھی. 2 دفعہ آئی, 2 دفعہ بڑی حماقتیں کی انہوں نے. اب تیسری دفعہ آتی تو پتہ نہیں کیا تھا, مگر آج شاید موقع نہیں ہے محترمہ کی بات کرنے کا. تو اگر زرداری صاحب بھٹو صاحب کی بات کرتے تو پھر میں سمجھتا کہ وہ بھٹو صاحب ایک اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے کہا ہے میرے میں بھٹو صاحب کی بھی روح ہے. ہاں, تو بھٹو صاحب کی روح جو ہے وہ روح ہی ہے, وہ میرا خیال ہے زیادہ تر کچھ اور ہی ہے وہاں. میرا خیال اس پہ زیادہ بات نہیں ہمیں کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں بے نظیر, اب چلیں خیر روحوں کی بات تو زیادہ کرنی بھی نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی روح مجھے کہتی ہے کہ صبر کرو. صبر, اچھا صبر کرو. ہاں اچھا اچھا اچھا, اس کا کیا مطلب ہوا؟ صبر کرو نا, جو حملے زرداری صاحب پر ہو رہے ہیں بقول ان کے جیسے وہ سازشیں ان کا ذکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں صبر کرو. میں صبر کا پیمانہ نہیں. یہ دلچسپ بات ہے کیونکہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے اسی قسم کی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا آپ لوگ سب میڈیا میں لگے ہوئے ہیں, ڈیٹیں دے رہے ہیں, میں جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا میں گیا بھی نہیں ابھی تک. آپ کی ایک ڈیٹ آئی چلے گی, دوسری ڈیٹ آئی چلے گی. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ توقع تھی کہ میں کریک ڈاؤن کروں گا میڈیا کے اوپر, جیسے مشرف نے آخر میں آ کے کر دیا تھا, جیسے میاں صاحب نے کریک ڈاؤن کیا تھا جب انہیں تکلیف ہوئی تھی 97 98 میں 99. تو کہنے لگے نہیں, میں صبر کروں گا, جتنا بھی کیچڑ اچھالنا ہے آپ اچھالیں, جتنا بھی مجھے ٹھاپیں لگانی ہے آپ ٹھاپیں لگائیں, میں سنتا رہوں گا, ہنستا رہوں گا, اور جو میرے پاس جواب ہے میں دیتا رہوں گا, اور آپ دیکھیے گا کہ میں صبر کی مار ماروں گا. مطلب ہے جمہوریت کی مار ماروں گا. میں چلتا رہوں گا, سنتا رہوں گا. اور وہ انگریزی کا محاورہ ہے واٹر آف اے ڈکس بیک, کہ ایک بطخ کے اوپر سے جیسے پانی چلا جاتا ہے بطخ کو فرق نہیں پڑتا. اچھا, زرداری صاحب وہ اشارہ کرتے ہیں. اچھا, میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ آپ ان کا مطلب وہ ظاہری بات ہے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں نا ان کا کامنٹ جو ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرداری صاحب جمہوریت کی مار ماریں گے ساروں کو, یا ابھی تک وہ کامیاب ہوئے ہیں مارنے میں؟ ابھی تک تو وہ جمہوریت پر ہی از فرم آن جمہوریت. انہوں نے کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا, انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کے ساتھ سارا میڈیا کھڑا ہو جائے اور کہے آپ نے یہ ریپریشن کی ہے. انہوں نے کسی کو جیل میں نہیں ڈالا, انہوں نے جرنلسٹ کے اوپر لاٹھی چارج نہیں کیا. تو مطلب ہے اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے. اور میرا خیال ہے میڈیا نے بھی کافی روڑے وڑے بٹے شٹے مارے ہیں جن کہتے ہیں, اور اپوزیشن نے بھی جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے, تو وہ لے رہے ہیں جسے کہتے ہیں نا ہی از ٹیکنگ اٹ. اچھا, میں یہاں پر ایک بریک لوں گا. بریک کے بعد بڑے انٹرسٹنگ کچھ پوائنٹس اور بھی انہوں نے ریز کیے ہیں اپنی اس تقریر کے اندر, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, اور کچھ اور امپورٹنٹ ایشوز بھی ہیں ہمارے پاس. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.